الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف نماز والا پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ دو جمعوں میں امام الانبیاء کی سیرت کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، اور گزشتہ جمعے میں آپ کی ولادت کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ آپ کے بچپن میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اس میں بھی سرکار نے حصہ لیا، یہاں تک کہ آپ کے چچا جان نے کہا کہ تیمبد باندھا کرتے تھے بچپن میں ہی، تو اس چادر میں کچھ پتھر لپیٹ کے لاؤ، تو سرکار نے تیمبد نہیں اتارا۔ تو بہرحال بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے بعد معاملات ایسے بھی ہوئے کہ آپ نے کبھی گانا نہیں گایا، دوستوں کے ساتھ ٹائم نہیں دیا، یہاں تک کہ شادی میں بھی شرکت کے لیے آپ کو بلایا گیا تو آپ کو راستے میں نیند آ گئی، واپس آ گئے، پتہ یہ چلا کہ آپ شادیوں میں جو شوگل میلہ، یہاں تک کہ اب تو بابا مجرے بھی کرائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس چیز سے بھی بچایا۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ بڑے عجب عجب واقعات بھی ہیں۔ حضرت شیمہ دائی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ لگتی ہے کہ دائی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے ایک دن شرک کی بات کی تو آپ نے دندان مبارک سے یہاں کندھے پر زور سے چبا لیا، فرماتی مجھے کافی دیر درد ہوتا رہا۔ مطلب یہ کہ سرکار شیمہ کی گود میں بھی شرک کو برداشت نہ کر سکے۔ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، وہاں بھی کتابوں میں آتے ہیں کہ جنگل کے درندے بھی سرکار کے دیدار کے اس قدر مشتاق ہوا کرتے تھے کہ بتا نہیں سکتا۔ پھر
آپ پر جوانی آئی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا شادی کا۔ یہ بھی یاد رکھنا یہ پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، بڑے بڑے سرداروں نے، چودھریوں نے شادی کا پیغام دیا تو آپ نے انکاری کی۔ حضور سے جو شادی کی وجہ تھی وہ نشانیاں توریت میں اور انجیل میں بہت کچھ موجود تھا کہ ایسے کام کریں گے، ایسے ایک رئیس ہوگی، عورت اس کا مال لے کر جائیں گے، فلانے درخت کے نیچے بیٹھیں گے، اتنے ایماندار ہوں گے، وہ سارا کچھ۔ اور ایک بات کر دوں، خدیجۃ الکبریٰ نے جو ایک اپنا آدمی، ایک اپنا نمائندہ بھی ساتھ بھیجا کہ سرکار کے ساتھ جاؤ، اس کی نیت یہی تھی کہ یہ ٹکی لگائیں گے مال میں سے، مجھے بھی حصہ دیں گے۔ نبی ہو کر، سرکار ہو کر ایسی غلطی کیسے ہو سکتی؟ یہ ہیرا پھیری کرنا میرے تو بس میں ہے نا، ہم جیسے تو کر لیتے ہیں نا ہیرا پھیری، نبی ہوتا ہے۔ وہ سارا جب واقعہ سنایا تو خود خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کی پیشکش کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 23 سال یا 25 سال، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر بعضے کہتے ہیں 40 سال اور بعضے کہتے ہیں نہیں جی 45 سال تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اس سے نکاح کیا، پہلا نکاح، اور کون؟ سردار الانبیاء نے بتا دیا یہاں تو بابا اگر کوئی بیوہ ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے، اگر کوئی کہے یار اس سے شادی کر کے، ہاں کواریاں تیرے واسطے مر گئے، یہی بیوہ رہ گئی ہے۔ امام الانبیاء کے نکاح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اور اگلی بات کروں کہ بارات کے لیے جوڑا جو نیا لا کر دیا ابو بکر صدیق نے لا کر دیا، بجاج تھے، کپڑے کی ہول سیل کی ان کی 2 دکانیں تھیں، یہ براتیوں میں بھی شامل ہوئے۔ نکاح حضور کے چچا جان حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، رخصتی ہوئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، حضور کے گھر میں آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، کنڈی لگائی، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا آقا ٹھہرو، ابھی یہیں پر قیام پذیر ہو جاؤ، کیا کرنا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر! کس طریقے سے، کس انداز سے بڑے بڑے عالم لوگ بیان کر گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ منہ دکھائی اپنی دلہن کو دی جاتی ہے، کوئی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی چین اور لاکٹ دیتا ہے، کوئی یہاں تک کے پیسے دیتا ہے، کوئی یہاں تک کے سونے کا ہار دیا کرتا ہے، کوئی ہیرے کی انگوٹھی دیا کرتا ہے، کوئی مال و متاع، مال و زر، جیسے ہی اس کی حیثیت ہو اس کے مطابق یہاں تک ہی منہ دکھائی دیا کرتا ہے۔ لیکن وہ امام الانبیاء کی شادی کا معاملہ عجیب ہوا، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے 40,000 درہم تکیے کے نیچے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رکھے ہوئے تھے، اور کہنے لگی آقا یہ میں آپ کو منہ دکھائی دینا چاہتی ہوں۔ ساری دنیا کی دلہنیں منہ دکھائی لیا کرتی ہیں، میں وہ ہوں کہ جو دینا چاہتی ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کئی دن کے بعد پہاڑ میں افسردہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھ لیا آقا کیا بات ہے، کیا مجھ سے شادی کر کے آپ نہ خوش ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے تیری دولت پسند نہیں۔
دولت پسند نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شادی دولت کی وجہ سے ہوئی، بیوہ 2 مرتبہ ہو چکی تھی، سرکار نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ چند دنوں میں سارا کا سارا مال خدیجۃ الکبریٰ کا لٹا دیا اللہ کے نام پر، کہ مجھے دولت پسند نہیں. پھر اس کے بعد زندگی گزر رہی ہے، یہاں تک کہ غار ہیرا میں امام الانبیاء 1 مہینہ کے لیے قیام پذیر ہو جاتے. یاد رکھنا امام الانبیاء یہاں تک کہ فجر کی 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عصر کی 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ ابھی کوئی اور نماز نہیں. غار ہیرا میں ایک دن کیا دیکھا؟ سبز لباس والا جبریل امین علیہ السلام، اللہ کا فرشتہ ہے جو اور تمام نبیوں کے پاس بھی وہی لے کر آیا ہے، وہی نبی کہ یہاں تک کہ جبریل امین آئے اور آ کر اللہ کا قرآن سنا دیا. امام الانبیاء کے سامنے قرآن پڑھ دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، قرآن حکیم سنا دیا. یہاں تک کتابوں میں آتے ہیں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہاں تک کہ جکڑا، یہاں تک کہ سینے سے لگایا، زور سے گھونٹا، اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں پڑھا ہوا نہیں. انا بھی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں. یاد رکھنا کوئی بھی نبی یہاں تک کہ سکول نہیں جایا کرتا، کالج نہیں جاتا، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں نہیں جاتا، یا کسی ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کوئی بھی نبی نہیں جایا کرتا. قرآن جب نازل ہوا تو آپ گھر میں آ گئے، فرمایا دستیرونی دستیرونی، مجھے تو بڑی سردی لگ رہی ہے، مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اے خدیجۃ الکبریٰ زملونی زملونی، میری کملی والی چادر مجھے اڑا دی جائے. اور یہاں تک فرمایا کہ قد ہلاکت، مجھے اپنی جان کا بھی ڈر ہے. مجھے اپنی جان کا بھی ڈر ہے، کیا کروں؟ جو بیوی سمجھدار ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ تسلی دیا کرتی ہے. خدا کی قسم، اگر میاں صاحب کو بخار ہو جائے، گھر آئے کی میں تسا گھبرا گیا، تو آپ کو کچھ نہیں، انہیں چاہ دی پیالی بنا دینی ہے، انہیں ٹھیک تھی ویسے تے جڑے لے پھٹی بیٹھی ہوئے میں ہی کھٹرے تے پہ من ایتھے میں مرنے پر من مار. ہاں بابا آج کی بیوی ایسی کرتی، لیکن کہنے لگی نہیں نہیں اے نبی اللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ نے تو ساری زندگی غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی، بیواؤں کا خیال کیا، یتیم بچوں کا خیال کیا. آپ کے ساتھ اللہ عز و جل انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا. حضور کو تسلی دی. اگلے دن کہنے لگی کہ میرے ساتھ چلیں. کہاں چلوں؟ ورقہ ابن نوفل جو میرا چچا ذات بھائی ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلتے ہیں. اس کے پاس لے کر آ گئی. کہنے لگی بھائی جان ایسے ایسے کلام آیا ہے، سبز لباس والا آیا، یہ کون ہے؟ فرمایا جبریل امین ہے اللہ کا، یہاں تک کہ فرشتہ ہے. یہ وحی کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے.
اور کہنے لگا مبارک ہو اے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ تم امام الانبیاء کی یہاں تک کہ گھر والی ہو، مبارک دی۔ بھائیو توجہ کرنا کہ مبارک کی تھوڑی دیر بعد ورقہ ابن نوفل رونے لگا، کہنے لگی بھائی جان کیا بات ہے، کیوں روئے؟ فرمایا تیرا گھر والا نبی، نبوت ملنے والی ہے، یہاں تک کہ ان قریب لوگوں کو پرچار کریں گے کلمہ طیبہ کا، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ لولوعان کر دیں گے، لوگ رات اور دن صبح اور شام کا چین چھین لیں گے۔ کیوں؟ کہنے لگے میری عمر کافی ہو گئی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں، خود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا او لوگو آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا بھی نہیں آیا جس نے اللہ کی رضا کے لیے منہ سے خون نہ تھوکا ہو۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا او لوگو مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا، اتنے دکھ دیے گئے آج سے پہلے کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ ورقہ ابن نوفل نے تو رو دیا، گھر میں لے کر آ گئی۔ اب قرآن وقت کے ساتھ ساتھ آتا رہا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کا اب سب کو بتاؤ کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ ابو طالب کے یہاں میٹنگ بلائی، بڑے بڑے چودھریوں سرداریوں کو اکٹھا کیا، وہاں پر بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کتابوں میں آتا ہے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، لوگوں کو بلایا اور پہلی بات یہ کی کہ بتاؤ مجھے 40 سال میں کیسا دیکھا، کیسا پایا؟ فرمایا کہ آپ جیسا امین اور آپ جیسا صدیق آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ امین کہتے ہیں امانت دار۔ بابا موٹی رقم تو دور کی بات ہے، 100 روپے کسی کے پاس رکھوا کر تو دیکھو، پھر دیکھو وہ 100 روپے کا کیا حال کرتا ہے، دینے کا نام نہیں لے گا۔ اور صدیق سچ بولنے والا، پہلے اپنے متعلق پوچھا، پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ کوہ صفا پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمن ہیں، تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ کہنے لگے ہاں، آپ جیسے سچا کوئی ہے بھی نہیں، ہم یقین کرتے ہیں۔ تو سرکار نے کہا الحمدللہ، اللہ کی تعریف کی۔ اس کے بعد اعلان کیا لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود اور کوئی نہیں۔ سب سے پہلے پتھر ابو لہب چچا نے اٹھایا، امام الانبیاء کی پیشانی پر دے مارا، کیا اس لیے ہمیں بلایا تھا؟
ددیال والے، ننیال والے، بڑے چھوٹے، امیر غریب، مرد عورتیں، بچے، سارے بگڑے، اتنے بگڑے، رات اور دن، صبح اور شام امام الانبیاء کو چین بھی نہیں لینے دیتے، اس قدر مارتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیت اللہ کا ایک واقعہ سناؤں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ بیت اللہ آئے سرکار، یہاں تک کہ نماز کی نیت باندھنے لگے، کفار مکہ، یہاں تک کہ اونٹ کا اوج لاد کر امام الانبیاء کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا، اور یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، لڑائیوں کی آوازیں آنے لگیں، میں نے سمجھا میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا یا قبائل آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، جاؤں ان کی صلح کروں۔ فرماتے ہیں پہنچتے پہنچتے بیت اللہ میں آ پہنچا، سارا کا سارا کفار مکہ، قریشین مکہ، مارنے والا ایک آمنہ کا لال، مار کھانے والا۔ کیوں مارتے ہو؟ جرم کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ خطا کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھی نازل کر دیا، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیوں کہتا ہے پروردگار عالم کی ذات ایک ہے، رب العالمین ایک ہے، اللہ ایک ہے، مالک کی کائنات ایک ہے، اس جرم کی ہم اسے سزا دے رہے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے عقبہ ظالم کافر آگے بڑھا، امام الانبیاء کے گلے میں کپڑا ڈال دیا، اتنے بل دیے، اتنے بل چڑھائے، یہاں تک کہ زور سے ذرا گھموچا دیا، امام الانبیاء کی آنکھیں باہر آ گئیں، ذرا اور آنچا دیا، منہ میں جھاگ آ گئے، پھر بھی ابھی ظالم باز نہیں آئے۔ لوگوں آج کا میرا بیان توجہ سے سننا، شاب ابی طالب کا زمانہ ہے، 2.5 برس تک آملہ کے لال کو ایک درے میں قید کر دیا گیا، 2.5 سال تک مکہ مکرمہ والے مکھن کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، آٹا استعمال کر رہے ہیں، گھی استعمال کر رہے ہیں، امام الانبیاء کے بارے میں اعلان کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ او لوگوں، او مکے والوں، او قریشین مکہ، ان کو آٹا مول کوئی نہیں دینا، انہیں پانی بھی مول نہیں دینا، انہیں یہاں تک کہ کھانے پینے کا دودھ مول کوئی نہ دے، مکھن نہ دے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ دے۔ امام الانبیاء کی گھر والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی آقا میری بچیوں کا حال دیکھو، زینب کا کیا حال بن گیا، رقیہ کا کیا حال بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ ام کلثوم کا کیا حال بنا ہوا ہے، ہماری ننھی منی بچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا حال بنا ہوا ہے، کھانا نہیں ملتا، پینا نہیں ملتا، کوئی چیز ہمیں میسر نہیں، آپ یہاں تک کہ کوئی چیز مہیا کرے۔ امام الانبیاء ذرا
دوبارہ گئے، واپس آئے، درختوں کے پتے یہاں تک کہ گود میں تھے، آپ کی جھولی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی زینب ادھر آؤ، اے میری بیٹی رقیہ، میری بیٹی ام کلثوم، میری بیٹی فاطمہ اور میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ ادھر آؤ۔ اللہ پاک نے کھانے کا انتظام کر دیا، درختوں کے پتے چبا کر اللہ کا قرآن پڑھو۔ درختوں کے پتے چبائے ہیں۔ بات وہی کر رہا ہوں، ورقہ ابن نوفل اسی لیے تو رویا کہ آگے وہ وقت آنے والا ہے۔ آج بھی وہی وقت ہے کہ ہم اگر کسی کو کہیں نماز نہیں پڑھتا، اور چل وڈا مولوی آیا دیکھ، میری مرضی پڑھا یا نہ پڑھا۔ اور کئی لوگ آ دین سارے جہاں مولوی آ کے نا آؤ نماز پڑھن چلوں، چلو تھوڑے پچھوں آنے پہ ہیں اوول پچھوں کیا مطلب نہیں آ سن۔ اور کوئی چچڑ مولوی ہوئے دوبارہ آ کے صحیح آکھا ہوئے آئے نہیں ہوئے، اوے مولوی گال سونے میری مرضی پڑھا یا نہ پڑھا، تو ماما لگ دے۔ ہاں ایک منٹ سے پہلے ہم بھی بگڑ جاتے ہیں، ہم کون سا دین متین پر چلنے والے ہیں۔ ڈھائی سال گزر گئے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی علیل بیمار ہو گئی۔ بھتیجے کو پتا چلا کہ میری پھوپھی جان بڑی سخت علیل ہے، یہاں تک کہنے لگا میں کسی اور کے لیے کھانا لے کر نہیں آیا، میری پھوپھی جان بڑی علیل ہے، میں اپنی پھوپھی جان کو کھانا کھلانے دیتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، یہاں تک کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کھانا ہم نہیں جانے دیں گے۔ یہاں تک کہ بھتیجے کا اختلاف اتنا بڑا، یہاں تک کہ امام الانبیاء کو جو درے میں قید کیا ہوا تھا اور قبیلے کھڑے ہوئے ظالموں ظلم کرنے والوں، امام الانبیاء کو 2.5 سال سے تم نے قید کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملات بند ہوئے، درے سے باہر آ گئے۔ اب بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہے، مار رہے ہیں۔ کبھی پتا چلتا ہے فلانے صحابی کو پکڑ لیا۔ ایک صحابی کا نام ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں آتا ہے اسے پکڑ لیا، ایک انگل کو 3 جگہ سے کاٹا، دوسری انگل کو یعنی کہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کو 15 جگہ سے کاٹا کہ کلمہ چھوڑ دے۔ کہنے لگا کلمہ رگ رگ میں بسا ہوا ہے، جان جا سکتی ہے لیکن آقا کا کلمہ اتنا سستا نہیں کہ جسے چھوڑا جائے۔ دوسرے ہاتھ کی 15 انگلیاں کاٹی، پھر پیر کی باری آئی، دوسرے پیر کی باری آئی، یعنی کہ لولوعان تو ہو گیا۔ اس صحابی کو یہاں تک کہ شہید تو کر دیا گیا لیکن اس صحابی نے آقا کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب بن عارف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھانسی چڑھانے لگے، کہنے لگے صرف اتنا لفظ کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے کہ میری جگہ نعوذ باللہ میرے نبی کو یہاں تک کہ میرے نبی کے ساتھ یوں سلوک کرو۔ کہنے لگا خبیب بن عارف جلدی کرو، پھانسی چڑھا دو، دوبارہ ایسی بکواس نہ کرنا۔ امام الانبیاء نبوت کے بعد 13 سال گزر گئے، مکے میں رہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہجرت کرو۔ امام الانبیاء ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ ہجرت بھی کیسے ہوئی؟ بڑے بڑے کفار مکہ 100 ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، امام الانبیاء کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، اور ادھر اللہ نے فرمایا ہجرت کرو۔
فرمایا کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں دیا ہوتا، اب کیسے کروں؟ یہ چاروں طرف کھڑے ہیں اور نکلوں کیسے؟ فرمایا میری قدرت چاروں طرف ہے، آپ چلیں، میں آپ کو کل بھی لے کر جا سکتا تھا، پرسوں بھی، لیکن یہ کفار مکہ، قریشین مکہ آپس میں باتیں کرتے اور سینہ تان کے کہتے ہیں اور ڈر کے ہم سے بھاگ گیا ہے۔ نہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو لے جاؤں، انہیں پتہ چلے واقعی کہ نبی کے ساتھ ول پاور خدا کی ہوتی ہے، سرپرستی کرنے والا خود اللہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم آ گیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے نبی مٹی کی مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکنا تمہارا کام ہے، ان سب کی آنکھوں میں سرما ڈال دینا میں مالک کی کائنات کا کام ہے۔ مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ مدینے میں جو سب سے پہلے مسئلہ کھڑا ہوا پانی کا ہوا کہ پانی کھارا تھا، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اکسایا گیا کہ تو پانی نہ دے، یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو یہ بیر روما کنواں خرید کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے، جنت میں اعلیٰ درجے کا پانی، حوض کوثر کا پانی کا میں وعدہ کروں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کنویں والا ابھی پورا کنواں نہیں دینا چاہتا، آدھا کنواں دیا۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ ایک دن پانی مسلمان بھریں گے، ایک دن یہاں تک کہ مدینے میں بھی یہودی زیادہ رہتے تھے وہ بھریں گے۔ اب اسے مجبوراً کنواں بیچنا پڑا کہ ایک دن جو پانی تھا وہ تو سارے مسلمان بھی بھر لیتے تھے، یہودی بھی بھر لیتے تھے، وہ فری میں۔ دوسرے دن وہ پانی مول بیچتا تھا، یعنی کہ مفت میں نہیں۔ تو بہرحال اس نے دیکھا کہ میری کمائی کا ذریعہ ختم ہو رہا ہے، تو حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آدھا کنواں، یعنی کہ ایک دن میرے پاس ایک دن تیرے پاس، یہ کنواں مکمل لینا چاہتے ہیں؟ اور کہنے لگے ٹھیک ہے میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اس کا بھی سودا ہوا۔ یہ پہلے تو یہ مسئلہ پانی کا ختم ہوا۔ مدینے کے لوگ اچھے تھے، اس قدر اچھے تھے کہ اپنے گھر بار بھی دیے، رہنے سہنے کے لیے جگہ بھی دی، اپنے مویشیوں میں سے بھی حصہ دیا مسلمانوں کو۔ انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا۔ میں اگر یوں کہوں کہ دنیا کی زمین پر اگر کوئی قدر کرنے والی آبادی ہے تو وہ یثرب کی، یعنی کہ مدینہ طیبہ کی آبادی تھی۔ صرف سرکار پر جان نچھاور نہیں کی، سرکار کے غلاموں پر جو ایمان لے کر آئے ان پر بھی جان نچھاور کی ہے، مال بھی نچھاور کر دیا۔ مال دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ میں بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا کفار مکہ، قریشین مکہ نے۔ ابھی 1 سال کچھ مہینے گزرے تھے، سن 2 ہجری میں یہ لڑنے کے لیے آ گئے بدر کے مقام پر کفار مکہ۔ اب وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، بڑھتی ہوئی شہرت دین کے حوالے سے۔ نبی کو شہرت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ نبی کو نہ دکھاوے سے نہ شہرت سے
کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، نبی کو تو صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، چاہے یہاں تک کہ نبی کی لوگ یہاں تک کہ جس قدر زیادتی کریں وہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، جتنی مار پڑے پھر بھی اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے۔ کفار مکہ والے آ گئے، بدر کے لیے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضور کے چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں سرکار ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا وہ بدر کے مقام پر آ گئے ہیں تہس نہس کرنے کے لیے، آپ ہمیں حکم دیں ہم لڑنے کے لیے چلیں۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، لڑائی اچھی نہیں، نہیں نہیں۔ فرمایا وہ چل کے آئے ہیں، وہ بڑی تیاری کر کے آئے ہیں، کیا کریں؟ بہرحال حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آیا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر آ گئے کہ میرا بھتیجا اگر آرڈر دے دیتا، ہمارے نبی آرڈر دے دیتے تو اچھی بات تھی۔ فوراً اب قرآن آیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، جبر کے زور پر پھیلا ہے، طاقت کے زور پر پھیلا ہے، تو یاد رکھنا امام الانبیاء نے مکی زندگی نبوت کے بعد والی 13 سال گزاری ہے۔ امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں اپنے خاندان کے ساتھ نبھا کرنا پڑ جائے، میری 13 سالہ مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، بڑے بڑوں کے سامنے میں نے مار کھائی پر ایمان زندہ کیا۔ مدینے میں تقریباً 1.5 برس سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، رمضان المبارک آ گیا، اسی مہینے میں روزے بھی فرض ہو گئے تھے، حالانکہ روزے جو آرڈر آیا تھا قرآن کی آیات کا وہ یہاں تک کہ اللہ پاک نے جو آرڈر دیا تھا وہ رمضان المبارک سے پہلے آ چکا تھا، آیاتیں آ چکی تھیں، شعبان المعظم میں آیاتیں آ چکی تھیں کہ اگلا جو مہینہ آ رہا ہے انہیں روزے میں رہنا، 16واں روزہ تھا۔ اللہ اکبر، قرآن حکیم آ گیا۔ اب لڑائی کا حکم خود اللہ نے دیا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ تحفظ میں کوئی اگر میرے گھر چل کے آتا ہے حملہ کرنے کے لیے تو تحفظ کے لیے میں اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں۔ آج بھی اگر تھانہ ہو، عدالت ہو، کیس یوں ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چل کے آتا ہے، دشمن ہو چل کے آئے، اگر اسے مارا گیا یا کچھ کیا گیا، بھئی تو جو چل کے گیا تھا تو نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ آج کی بھی عدالت ہو، تھانہ ہو، اسی کی فیور کرتا ہے جو مقیم ہو اور چل کر آنے والا پتہ بھی ہو کہ یہ دشمن ہے۔ اب قرآن حکیم آ گیا، اللہ پاک نے فرمایا کفار چڑھ کے آیا، یہ دشمن عناصر جو لوگ اب آ رہے ہیں آپ کو نعوذ باللہ نیست و نبود کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہم آپ کو اب کچھ نہیں ہونے دیں گے، اب تو ان کی باری ہے، اب تو ان کو نیست و نبود کرنے کی باری ہے۔ بہرحال قرآن حکیم آ گیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ
اب جہاد فی سبیل اللہ کا آرڈر آیا، جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور بھی کافی ساری جنگیں ہوئیں، معاملات ہوتے گئے۔ سن 10 ہجری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے۔ آپ نے حج کیا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج ادا کیا، اور اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ آخری حج۔ اس کے بعد آپ نے کئی خطبے دیے کہ جو لوگ موجود ہیں انہیں بھی بتاؤ اور اوروں کو بھی جا کے بتاؤ، شاید آج کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہو۔ کتابوں میں آتا ہے غالباً 11 ذوالحجہ کو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوگی، یہ اعلان آ گیا۔ اسی سورہ شریفہ سے بھی سرکار کو اندازہ ہوا کہ میری اب وفات قریب ہے، دنیا سے جانا قریب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آئے ہیں مکہ مکرمہ میں، آپ نے طواف کیا، پھر آپ نے سفر کیا مدینہ طیبہ کا۔ مدینہ طیبہ میں سفر کیا غالباً 28 یا 29 سفر المظفر کو آپ کی باری تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں۔ وہاں آئے، حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں بڑا شدید درد ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی یہی حالت ہے، کیفیت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں بڑا شدید درد تھا۔ تو بہرحال ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ وہاں بار بار پوچھنے لگے کل کس کے گھر جانا ہے، کل کس کے گھر جانا ہے۔ اپنے منہ سے بھی نہیں کہا کہ واضح لفظوں میں کہ میں آخری ایام سیدہ عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ ساری ازواج محترمات سمجھ گئیں کہ حضور اب سیدہ عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، اجازت دے دی کہ ہم سب راضی ہیں۔ 9 بیویاں حیات تھیں جن میں 8 بیویوں نے اجازت دی کہ آپ کو آپ کی زوجہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں جب تک آپ بیمار ہیں وہاں رہیں، اگر آپ ٹھیک انشاءاللہ اگر ہو گئے تو پھر آپ ہمارے یہاں آنا، پھر باری بنا لیں۔ 2 ہفتے شدید علیل رہے، بخار بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں شدید قسم کا درد بھی تھا۔ 2 ہفتے یہ حالت رہی، یہاں تک کہ تھوڑے سے معاملات اور آگے بڑھے۔ بخار اتنا شدید تھا کہ اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ، جو فرشتہ مامور ہے نا بیماری دینے پر، بخار دینے پر، کچھ دیر کے لیے میرا بخار میں افاقہ ہو جائے، کم ہو جائے، تاکہ میں کچھ صحابہ کرام کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، جا کر ممبر پر کچھ واعظ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دعا کی، میرا سر کا درد بھی کم ہوا، بخار کی وہ شدت بھی کم ہوئی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی مرتضیٰ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آئے ہیں، ظہر کا ٹائم تھا، آئے، ممبر سجا دیا گیا، تو فرمایا
کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، او ما ملکت ایمانکم، اپنے ملازموں کا، محتاطوں کا خیال کرنا، غریبوں کا، محتاجوں کا خیال کرنا، اور غریبوں کا خاص طور پر بار بار کہا کہ خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا۔ پھر شاعر کہتا ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں عکاسی کرتا ہے، کہتا ہے الوداع اے دوستو، بہت جلد تر جائیں گے ہم، پھر اس جیسی دنیا میں نہ آئیں گے ہم، پھر نہیں آئیں گے اس دنیا میں۔ اور صحابہ کرام کہنے لگے کس طرح سے، کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک صورت کہاں سے لے آئیں گے ہم۔ اے آقا، اگر آپ چلے گئے، آپ جیسی پیاری صورت کہاں سے لے کر آئیں گے ہم؟ پھر آپ حجرہ عائشہ میں آ گئے، پھر آپ کو بخار شدید ہوا، سر میں درد ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آتے رہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، توجہ کرنا، کہ ایک چاند اترا میری گود میں آ لیٹا، دوسرا چاند اترا میری گود میں آ لیٹا، تیسرا چاند اترا میری گود میں آ لیٹا۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب کی تعبیر ایک شرط پر بتاؤں گا، میری زندگی میں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، بعد میں بتانا، یہ خواب ابھی نہیں بتانا۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قریب تھی، رو رہی تھی۔ فرمایا بیٹی ادھر آؤ، کان قریب کرو، کان قریب کیے۔ فرمایا بیٹی تم بھی جنت میں نوجوانوں کی سردار بنو، تم بھی جنتی عورتوں کی سردار بنو گی۔ خوش ہوئی، خوش ہو گئی، پھر رونے لگیں۔ پھر فرمایا کان قریب کرو، پھر فرمایا کہ فاطمہ سب سے پہلے آ کر تم مجھے ملو گی، اسی لیے 5 ماہ 21 دن بعد سب سے پہلے انتقال سیدہ فاطمہ کا ہوا، تم آ کر ملو گی۔ پھر یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دروازے پر فرشتہ آیا ہوا ہے، مالک الموت آیا ہوا ہے۔ کون؟ حضرت اسرائیل آیا ہوا ہے، اجازت چاہ رہا ہے۔ حل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے یا نہیں؟ سیدہ فاطمہ نے کہہ دیا کہ میرے ابا جان بیمار ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا، جبریل امین نے بتا دیا نا حضرت اسرائیل ہے، فرمایا تمہیں کون کیا معلوم کہ یہ کون آیا ہوا ہے میرے دروازے پر؟ یہاں تک کہ یہ تو حضرت اسرائیل ہے جو یہاں تک کہ عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیتا ہے، جو بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ کسی کے ابا جان اما جان کسی کی دادی نانی کو لے جاتا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا، ہاں بھائی کیا کیا جائے؟ جبریل امین نے فرمایا بلا لیں۔ اندر آئے، سلام کیا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سلام کیا۔ فرمایا آقا آپ کا اتنا اونچا مقام ہے،
آج تک میں نے کسی کے گھر پر دستک نہیں دی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہے، کسی کے دروازے پر دستک نہیں دی، گیا ہوں روح نکال کے آ گیا ہوں۔ آپ کے لیے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ بغیر اجازت اندر نہیں جانا۔ اور آپ فرمائیں کیا آپ کی روح نکالوں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی طرف دیکھا، فرمایا کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ پاک آپ کے دیدار کے لیے بے تاب ہیں، اللہ پاک آپ کو بلانا چاہتا۔ فرمایا میرے اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ تو حضرت اسرائیل کو آرڈر دے دیا کہ روح نکالو۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا کہ تکلیف ہو رہی ہے، گھٹنوں تک پہنچے، فرمایا ٹھہرو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا آقا میرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں۔ فرمایا میری امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ انگوٹھے کا زور۔ فرمایا نہیں، بہت تکلیف ہوگی۔ اور یہاں تک کہا، فرمایا کہ ساری امت کا بوجھ وزن میرے اوپر ڈال دیا جائے، میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک کہ حضرت اسرائیل نے فیصلہ سنا دیا اللہ کی طرف سے، جبریل امین نے بھی سنا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کی امت کلمہ طیبہ پڑھنے والی، شرک نہ کرنے والے کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسا کہ آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، یوں روح نکالی جائے گی۔ لہذا پھر اس کے بعد آپ کو پسینے آنے لگے۔ پسینے جب آ رہے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا کیا بات ہے آپ کو اتنے پسینے؟ فرمایا ہاں مومن کو جب بھی موت آئے گی اسے پسینے آئیں گے، مومن کو، کلمہ پڑھنے والے کو جب بھی پسینے آئیں گے، یہاں تک کہ موت کے دوران مومن کو پسینے آئیں گے۔ اور جسے پسینے نہ آئیں وہ ایمان پر نہیں جا رہا۔ یہ بھی آپ نے ایک اشارہ دے دیا کہ کافروں کی روح کا انداز بتا دیا کہ کس طریقے سے نکلتی ہے، مومن کو تو پسینہ ہی آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی کو چھوڑ کر جب گئے، سب سے پہلے اطلاع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ آئے ہیں، چادر ہٹائی، حضور کا چہرہ چوما، پیشانی چومی۔ ہاں ابو بکر صدیق تو کئی دنوں سے رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں، فرض نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی حضور کے کہنے پر۔ مرو ابا بکر ان یصلی علی الناس، نمازیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے معاملات پہلے سے بتا دیے تھے۔ پوچھا گیا کہ جب آپ کی وفات ہو جائے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو غسل دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ کفن پہنایا جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ کون پہنائے گا؟ فرمایا اہل بیت۔ اہل بیت کا نام لیا۔ فرمایا آپ کا جنازہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ترتیب بتائی۔ فرمایا کہ جس طریقے سے اوروں کے جنازے ہوتے ہیں نبی کا اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ لوگ آئیں گے، سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے آئیں گے۔ ہاں بلکہ مجھے یاد آ گیا، سب سے پہلے جبریل امین علیہ السلام، ملائکہ آئیں گے، وہ 7 آسمانوں کے فرشتے آئیں گے، وہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ ایسے لوگ آتے جائیں گے، خلقت آتی جائے گی۔ بہرحال جو آج صبح حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا تھا، اس میں یہ بات واضح ہے کہ آپ کو مدفن بدھ کی رات کو کیا گیا۔ پیر والے دن آپ کا انتقال ہوا، بدھ کی رات کو مدفن کیا گیا۔ مدفن میں تاخیر کی وجہ یہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ چھوٹا سا تھا، تو لہذا اس کی وجہ سے آپ کو بدھ والی رات۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر بتائی۔
فرمایا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا امام الانبیاء نے اس کی تعبیر بتائی. فرمایا غوث سے مراد تیرا حجرہ ہے. پہلا چاند یہاں تک کہ اس کے اندر میرا مزار بنے گا, دوسرا چاند تیرے ابا جان کا مزار بنے گا, اور تیسرا چاند یہاں تک کہ فاروق اعظم عمر بن خطاب کا مزار بنے گا. تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس امت کو چھوڑ کر چلے گئے. آج بھی آپ کی رسالت زندہ اور تابندہ ہے. یاد رکھنا, جہاں کلمے میں ہے محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسالت زندہ, قرآن زندہ, نمازیں زندہ, روزے زندہ, ہر ایک چیز لائی ہوئی زندہ ہے. انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں انشاءاللہ پورے کرتے رہیں گے. جتنی جس کے پاس استطاعت ہوگی وہ کرتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.